الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورحيمنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالتجارة فإن فيها 9 أعشار الرزق وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم اور رسول محتشم نبی مکرم محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کا عنوان اسلام کے اصول تجارت سے متعلق ہے کہ آج جو ہم تجارت کرتے ہیں اسلام نے اس کے کون سے اصول وضع فرمائے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز حقیقی معنی میں اسی وقت ہی نفع بخش ہوتی ہے جب انسان اس چیز کو اسلام کے مطابق اور سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل پیرا اس پر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تجارت کی اہمیت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا،
لیکن چونکہ آج تجارت اس کو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تو سمجھا جاتا ہے، آج تجارت تو ہم کرتے ہیں لیکن دیکھے دیکھی لوگوں کی طرح، غیر مسلموں کی طرح ہم نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو تجارت کے بارے میں وضع کردہ اصول ہیں ہم نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ اور تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص تجارت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی روزی میں برکت رکھ دیتا ہے۔ تو تجارت کی اہمیت اور افادیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن آج ہم نے تجارت کے صحیح اصول کو جاننا ہے کہ تجارت کرنے کے صحیح معنی میں اصول کون سے ہیں جن پر چل کر ہم دنیاوی نفع بھی حاصل کر سکیں اور اخروی نفع بھی حاصل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ شاید کہ ہم آج اس بات کے قائل ہو چکے ہیں، اور یا شاید ہمیں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالتجارہ فإن فیہا تسعۃ اعشار الرزق۔ حضور نے فرمایا کہ تجارت کو لازم پکڑو، تجارت کے اوپر عمل کرو، یعنی تجارت کو اپناؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فإن فیہا تسعۃ اعشار الرزق، کہ روزی اور رزق کے 10 حصے اگر کیے جائیں تو ان 10 حصوں میں سے 9 حصے وہ تجارت میں سے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان 10 حصے روزی اور رزق کے کرے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو کسی کو نفع ملتا ہے، فرمایا کہ 9 حصے تجارت کی وجہ سے انسان کی روزی میں اضافہ اور برکت ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی دوسری روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تجارت کی اہمیت کے متعلق سوال کیا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کہ سب سے پاکیزہ روزی کون سی ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے عمل کرنا، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ، اور ہر وہ بیع، ہر وہ خرید و فروخت جو پاک بازی کی بنا پر کی جائے، فرمایا کہ یہ سب سے بہترین روزی ہوگی۔ اس کی مزید اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بازار سے ایک رسی کو خریدے اور اس کے ساتھ لکڑیوں کے گٹھے کو باندھ دے، اس لکڑیوں کے گٹھے کو بیچنا اور اس کی تجارت اور خرید و فروخت کرنا، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دے۔ فرمایا کہ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار کرنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر کوئی مفلس ہے، کوئی غریب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا جائے، سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ کبھی اس رشتہ دار سے کوئی چیز مانگ لی جائے، کبھی اس سے مانگ لی جائے۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہاتھ کو کسی کے آگے دراز کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک گٹھا لے، اس کو رسی سے باندھے اور اس کے ذریعے خرید و فروخت کی ابتدا کرے۔ فرمایا میں محمد عربی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ رب العزت اس میں بھی برکت رکھ دے گا۔ آج ہمیں اس بات پر بھی عمل کرنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تجارت کے کچھ اصول وضع کر، آج ہم جو خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کوئی بھی انسان اس پیشے کی ابتدا اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اس پیشے کے متعلق مکمل علم حاصل نہ کرے۔ اگر کسی نے بازار میں پھیری بھی لگانی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بڑے شعبے پر جا کر بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، اس کا ایک ایک گوشہ آج ہمارے لیے رہنمائی حاصل ہے۔
اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک فرمان تجارت کا پہلا اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ تجارت کے علوم کو حاصل کرنا یہ تجارت کا خرید و فروخت کا سب سے اولین فریضہ. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہر بندے نے سنی ہے. حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. آج ہر جگہ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد صرف یہی ہے کہ نماز کے علوم سیکھ لیے جائیں؟ کیا اس سے مراد صرف یہی ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے ہم نے یہ سیکھنا ہے؟ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے، فرمایا کہ جو بھی تم پیشہ کرو اس پیشے کے اصول تم پر سیکھنے یہ فرض قرار دے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس روایت کو نقل کیا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار کا چکر لگایا کرتے، بازار کا چکر لگا کر اور لوگوں سے، مختلف تاجروں سے پیشے کے اصول پوچھتے کہ فرمایا تم سناؤ پیشے کے اصول کیا ہے، تم بتلاؤ کہ تم پیشہ کس انداز کے ساتھ کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا، اگر کسی کو اس تجارت کے اصول نہ آتے تو آپ اسے کوڑے لگواتے، آپ اسے درے لگواتے اور پھر فرماتے کہ جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو اس پیشے کے متعلق مکمل علم سکھلا کر پھر اس جگہ پر بٹھانا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ تجارت کا دوسرا اصول نیت کی درستگی. انسان سارا دن محنت کرے، سارا دن کاوش کرے، صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی محنت کے ذریعے خرید و فروخت کرے، لیکن نیت کی درستگی رکھے، وہ اس بات پر یقین رکھے کہ یا اللہ محنت تو میں کر رہا ہوں، اس کا اجر تو دینے والا. انسان اپنی معیشت پر، انسان اپنی کاوش کے اوپر کامل بھروسہ نہ کرے کہ میں کما رہا ہوں. نہیں، فرمایا کہ نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم نے محنت کرنی ہے اور اس کے اجر کی امید اللہ رب العزت کی ذات سے رکھنی ہے. یہ درستگی ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر درستگی کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کمانا چاہتا ہے، جو شخص حلال دنیا کمائے، کس لیے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے، اپنے ہمسائے، اپنے قریب جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے. جو انسان ان نیتوں کی وجہ سے تجارت کرتا ہے، حلال دنیا کو طلب کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت سے اس طرح سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے. اور پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نیت کو درست نہیں کرتا، اس کی نیت صرف یہ ہے کہ میں اپنا پیٹ پالوں، جو کچھ ہے سب خود کا خود ہی ہڑپ کر جاؤ، اس کا کسی اور طرح کی نیت نہ ہو. فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سے اس طرح ملے گا کہ اللہ رب العزت اس پر سخت غضبناک ہو. کیوں؟ کیونکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر. آج انسان اگر گھر کو بناتا ہے تو گھر کو بنانے میں جو وینٹیلیشن رکھی جاتی ہے، جو روشن دان رکھے جاتے ہیں، انسان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ اس سے ہوا آئے. لیکن فرمایا کہ اگر تم اسی سے اذان کے اندر آنے کی نیت کر لو کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں گا، اس سوراخ سے مجھے آواز آئے گی اذان کی، تاکہ میں اذان کی آواز سن کر مسجد میں بر وقت پہنچ جاؤں. فرمایا کہ ہوا نے تو آنا رکنا نہیں، ہوا بھی آئے گی لیکن اس کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں کثیر اجر و ثواب بھی عطا کر دے گا. تو نیت کی درستگی یہ ہے. تیسرے نمبر پر تجارت کا تیسرا اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ تجارت کے لیے صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جانا، تجارت کے لیے صبح سویرے اپنے گھر سے نکل جانا اور اللہ رب العزت کا رزق تلاش کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دن میں رزق تلاش کرو اور رات کو اس کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے. مطلب کیا؟ کہ تم دن کے وقت رزق کو تلاش کرو اور رات کے وقت اپنا سر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دو کہ یا اللہ تو نے مجھے رزق عطا دیا، تیری وجہ سے مجھے رزق ملا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ صبح سویرے اپنے گھر سے
تجارت کرنے کے لیے نکل جانا. لیکن آج ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. آج ہم نماز کوئی نہیں, قرآن کی تلاوت کوئی نہیں, اور جب جانا 9-10 بجے اپنے کام پر جانا, 11 بجے اپنے کام پر جانا, اور پھر اللہ رب العزت کی ذات سے شکوہ کرنا کہ اے اللہ تو ہمیں رزق ہی نہیں دیتا, یا اللہ تو اس کو اتنا دے رہا مجھے اتنا کیوں نہیں دے رہا. بھائی وہ صبح کو اٹھ کر آیا ہے, اس نے نماز ادا کی, اس نے تلاوت قرآن کی, پھر جا کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا, تم نے کیا کیا؟ اس لیے فرمایا کہ صبح سویرے اپنے گھر سے تجارت کے لیے نکلنا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے, بڑے مالدار شخص ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مال میں اتنی برکت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کہا کہ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنی ہے کہ صبح سویرے گھر سے نکلنا اس میں برکت ہے, فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کی اس وقت سے عادت ہے کہ صبح سویرے تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں, آج ہم دعا کریں تو ہم اس کی قبولیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ یا اللہ تیرا گناہگار بندہ ہے, دعا کرے تو مجھے عطا کرنے والا, اور ایک دعا مصطفیٰ کریم کرے تو کیا اس کی قبولیت میں شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. حضور کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تجارت کا آغاز اگر کسی کو روانہ کرنا ہوتا تو صبح کے وقت تجارت کا آغاز کرتے. اور 5ویں نمبر پر تجارت کا جو اصول ہے وہ حرام اشیاء سے اجتناب کرنا ہے. حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے بچنا, یہ بھی مقصد ہے تجارت کا. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا کی حدیث پاک یہاں بھی موجود ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والخنزیر والمیتۃ والاسنام. اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے اوپر شراب کی بیع کو حرام کر دیا, تمہارے اوپر خنزیر کا بیچنا اور خریدنا حرام کر دیا, تمہارے اوپر مردار کا خریدنا حرام کر دیا, تمہارے اوپر بتوں کی خریداری حرام کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد صرف 4 چیزوں کو بیان کرنا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ صرف یہی چیزیں تمہارے اوپر حرام, بلکہ ہر وہ چیز جس کے اوپر حرام ہونے کی نص وارد ہوگی, ہر وہ چیز جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام کر دیا, وہ تمام چیزوں کی خرید و فروخت کرنا وہ ہمارے لیے حرام قرار کر دیا گیا. اس کے زمرے میں دیکھیے ذرا, اسی طرح نشہ آور چیزیں, اس کی خرید و فروخت یہ بھی ناجائز قرار ہے. اس کا بڑی شوقین کے ساتھ, بڑے شوق کے ساتھ اس کی خرید و فروخت کی جاتی, کبھی چھپ کر اور کبھی کھلم کھلا. فرمایا کہ نہیں, حرام چیزوں کی بیع خرید و فروخت تمہارے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی. اس کی وجہ, اس کے بعد فرمایا کہ مردار, اس کی خرید و فروخت بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی. اور آج سرے عام گرم گوشت اور ٹھنڈا گوشت بازار میں عام بک رہا ہے. لوگوں کو حیرانی ہوگی اس بات سے سن کر کہ ٹھنڈا گوشت مطلب مردار گوشت, اس کی قیمت اتنی ہے, اور گرم گوشت اتنا, تازہ گوشت اتنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت نے حرام کی بیع کو تمہارے اوپر حرام کر دیا. اب جو شخص ان کے ذریعے نفع پانا چاہے گا تو اس کو ظاہری نفع تو ملے گا, وہ کہے گا کہ مجھے پیسے آ رہے ہیں, لیکن فرمایا کہ ان پیسوں میں پھر برکت نہیں ہوگی. تم ان پیسوں کو کماؤ گے, وہ تمہارے خاندان میں سے کسی نہ کسی چیز پر لگ جائیں گے. ادھر سے تم نے کمائے, کوئی بیمار ہوا اس پر لگ گیا, کوئی مصیبت کوئی آفت اللہ رب العزت کی طرف سے آئی وہ اس کے نکل گئی. لیکن انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور 5ویں شرط, 5واں اصول تجارت کا کیا ہے؟ فرمایا کہ خریدار کو صحیح مشورہ دینا. جو کوئی تم سے کسی چیز کو خریدنے کے لیے آ جائے, اب اس میں ہر درجہ اس میں شامل ہے, اس میں ہم بھی شامل ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. اگر کوئی آپ سے صحیح مشورہ طلب کرنے کے لیے آتا ہے, خریدار تو نہیں ہے ہم, علم کو بیچنے والے تو نہیں ہے, نہ آپ نہ ہم, لیکن اگر کوئی کسی معاملے میں بہترین مشورہ مانگنے کے لیے آتا ہے کہ وکیل صاحب یہ ہمیں بہترین مشورہ دیں کہ ہم اس بارے میں کیا کریں, تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھئی تم ایسا کرو. پھر نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کو بہترین مشورہ دینا یہ تمہارا حق ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن, جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے, وہ سچا ہوتا ہے, وہ دیانتدار ہوتا ہے.
فرمایا کہ اس لیے مشورہ دینے میں بھی تم نے کنجوسی نہیں کرنی، مشورہ دینے میں بھی تم نے بخل اور بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرنا. جب تم نے کسی کو مشورہ دینا ہے تو پھر صحیح انداز کے ساتھ دینا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ سارے کام جو کرتے ہیں اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے، دو چیزوں کو بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تاجر کیسا ہونا چاہیے؟ سچا ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر دیانتدار ہونا چاہیے. جو تاجر سچا ہوگا اور دیانتدار ہوگا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء. اس کا ٹھکانہ یا تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوگا، یا شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ تاجر سچے کی اتنی ویلیو ہے. فرمایا دو چیزوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احاطہ فرمایا کہ تاجر سچا ہونا چاہیے. سچے سے مراد کیا؟ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگوں کے معاملات میں خراب نہ کرتا ہو، یہ نہ کہتا ہو کہ تم اس سے چیز نہ لینا، مجھ سے چیز لے لینا، میں کم قیمت میں تجھے دے دوں گا. اور اسی لیے فرمایا کہ وہ بددیانت بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنا پیشہ امانت داری کے ساتھ کرنا چاہیے. کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ساتھ ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بازار کا چکر لگایا. بازار کے چکر میں ایک غلے کی ڈھیری کو دیکھا اور حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کی ڈھیری میں، اس گندم کے اناج کی ڈھیری میں داخل کیا تو اندر سے اس ڈھیری کو گیلا پایا، تر پایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاجر کو بلایا، فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اوپر سے گندم خشک ہے، اندر سے تر کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش پڑی، گیلی ہو گئی. حضور نے فرمایا وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، پھر تو لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ تم نے گیلی کو اوپر کیوں نہیں رکھا اور سوکھی کو نیچے کیوں نہیں رکھا؟ تم نے معاملہ الٹ پلٹ کیوں کر دیا؟ تم نے گیلی کو نیچے اور سوکھی کو اوپر کیوں کیا؟ تو لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی خریدار کو دھوکہ دے، فرمایا کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے. ساری روایات کو سنیں اور پھر ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم تو کہیں کسی درجے میں نہیں کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور وضع کردہ اصول ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دھوکے دہی سے باز آ جانا، اور پھر فرمایا کہ بولی بڑھانے کے لیے جب کسی چیز کا ریٹ لگتا ہے، اس کی بولی لگتی ہے، فرمایا کہ تم تناجش نہ کرو، لا تناجشوا. حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تناجش کیا ہے، یہ نجش کرنا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بولی پر بولی بڑھانا اور اس کو خریدنے کا ارادہ نہ کرنا. کوئی چیز بک رہی ہے، اس کی بولی لگائی، ہاں میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، اور خود اس کا خریدنے کا ارادہ نہ ہو، صرف لوگوں کی تنگی کا سامان پیدا کر رہا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نجش کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تجارت کے کچھ اصول وضع فرمائے، اور تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم سے اجتناب کیا جائے، قسم سے بچا جائے. آج ہم معاشرے میں یہ چیز بھی بڑی دیکھتے ہیں کہ اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے قسم در قسم اٹھاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی قسم یہ چیز ہم سے لے لو، یہ خالص ہے، ایک نمبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم سے بچ جاؤ، اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم نہ اٹھایا کرو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں نہ اٹھائیں؟ حضور نے فرمایا جب تم قسم اٹھا کر اپنے مال کو بیچتے ہو، اللہ رب العزت پھر اس میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. تم نے تو یہ جانا کہ میری چیز بک گئی، میرے ہاتھ میں پیسہ آ گیا، فرمایا کہ پھر اس کمائے ہوئے پیسے سے اللہ رب العزت برکت کو ختم کر دیتا ہے. یہ بھی تجارت کا ایک اصول ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اصول وضع فرمایا، فرمایا کہ کم منافع پر اکتفا کر لینا، یہ بھی تمہارے لیے مناسب ہے. کہیں سے زیادہ ریٹ نہ مل رہا ہو تو کم منافع پر اکتفا کر لینا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا رزق ہے، آپ اتنے مالدار شخص کیسے بن گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کم مال پر بھی کبھی کبھی سودا کر لیا، کم مال پر بھی اکتفا کر لیا کرتا ہوں. تو جب کوئی شخص کم مال پر اکتفا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر بھی برکت رکھ دیتا ہے.
اور اسی طرح آخری چیز کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا وہ بڑی کمال کی، تجارت کے سارے اصول ایک طرف اور یہ اکیلا اصول ایک طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تجارت کرتے ہوئے ایک آخری اصول یہ بھی ہے کہ دوران تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ یہ سب سے بڑا اصول وضع فرما دیا۔ یہ نہ ہو کہ تم صرف کام میں لگے رہو، ادھر سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور کہیں کہ نہیں ہمیں تو گھاٹا پڑ جائے گا، اگر ہم نے اس وقت شٹر ڈاؤن کیا تو پھر تو کوئی اور کسی سے سامان لے کر چلا جائے گا۔ فرمایا کہ نہیں، تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے مقدر میں کر دیا وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، جو تمہارے پاس رزق آنا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ جیسے ہی دوران تجارت اللہ اکبر کا بلاوا بلند ہو، صدا بلند ہو، تو ہر قسم کے کام کو ترک کر دو اور اللہ کی یاد کی طرف مشغول ہو جاؤ۔ یہ سب سے بہتر اولین کی تجارت کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس صفت کو قرآن میں بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہتے کہ مرد وہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مرد کی اصطلاح ہی بدل دی، مرد کی تعریف کو اللہ نے بدل دیا۔ فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مرد یہ جو دنیا میں پھر رہے یہ مرد ہے، فرمایا میرے نزدیک مرد کون ہے؟ فرمایا رجال اللہ تلہیہم، میرے نزدیک مرد وہ ہے کہ جس کو خرید و فروخت میری یاد سے غافل نہیں کرتے، 100 دم غافل، جو دم غافل 100 دم کافر۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی سبق ہے کہ جب تم خرید و فروخت کر رہے ہو تو ساتھ میں تمہارا دل اللہ رب العزت کی ذات کی طرف مشغول ہونا چاہیے۔ جب انسان ایک صحیح بات کرے، اگر کوئی شخص اپنا اصول یہ بنا لے کہ جیسے ہی تجارت کرے ساتھ میں اللہ رب العزت کی یاد اپنے دل میں بسائے رکھے، پھر دیکھنا کہ اس میں کسی قسم کی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت تمہارے ہر طرح کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ تو آج ہمیں ان تمام تجارت کے اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔